درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب جو کہ زمزم نگر حیدرآباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں پر مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوتا ہے باول مدینہ کراچی میں، تو ظاہر حاضری ہوتی ہے، تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ جوابات عطا فرمائیں گے۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ بچی وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہ ہو، اس کو شادی کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، اس کی نکاح ہو سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے نکاح کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی بچی کے جسے کچھ پتہ نہیں ہے، یا تو وہ مجنون ہے جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، صحیح، یا پھر وہ معتوہ ہے، یعنی کم عقل ہے کہ اس کو چیزوں کا، باتوں کا، لوگوں کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا نکاح ولی کرے۔ صحیح ہے، ولی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس بچی کا والد زندہ ہے تو والد، وہ نہیں ہے تو دادا، صحیح، پھر اگر مثال کے طور پہ یہ والد نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو پھر اس کا بھائی وغیرہ جو ان کے ولی بن سکتے ہیں الگ ترتیب، تو ان میں سے کوئی اس کا نکاح کرے تو نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر وہ جو بچی ہے جس کو جو ناسمجھ ہے وہ خود سے اپنا نکاح کرنا چاہے گی تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ 40 سال کی ہو جائے، 30 سال کی یا 50 سال کی بھی ہو جائے، تو اس کا حکم نابالغ بچی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح نابالغ بچی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، تو ایسے ہی یہ ناسمجھ بچی بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال؟ کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ اپنی میڈیسنز ڈاکٹر کے ساتھ لین دین کر کے بیچتی ہے، مثلا ان کو تحفے تحائف دیتی ہے، ان کو کیش اور چیک دیتی ہے، پھر ڈاکٹرز ان کی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ میری سیلری کیا حلال ہے یا حرام؟ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ طریقہ کار جو رائج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقہ کار کی وجہ سے جو بالواسطہ ہے، کہ بلا واسطہ تو نہیں ہے بلکہ بالواسطہ جو شکار ہو رہے ہیں، غریب عوام شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ کار ہے، اور دوسرا ہے ان کی سیلری کا مسئلہ کہ ان کی جو تنخواہ ہے یہ حلال ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو تنخواہ کے بارے میں تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ ان کا اگر اجارہ جائز کام پر ہے، اور اجارہ جائز کام پر ہی ہوتا ہے صحیح، کہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کو میڈیسن دکھانی ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ ہماری میڈیسن کے یہ فوائد ہیں، اس میں اتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ڈاکٹر کو مائل کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہماری میڈیسن کو لکھیں۔ صحیح، تو ڈاکٹر کو ان کی میڈیسن پسند آتی ہے اور اچھی لگتی ہے تو وہ لکھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان سیلز ایجنٹس کا یہی کام ہوتا ہے، میڈیکل ریپس ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو فی نفسی ہی درست ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہی کام کرتے ہیں، تو اس کام کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اگر اجارہ ان کا اس کام پر ہوا ہے، یہ وقت صحیح طور پر دے رہے ہیں، تو تنخواہ لینا بھی ان کا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ عمومی طور پر اس طرح ہوتا نہیں ہے، یہ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، صحیح، کہ اصل جو ان کا کام تھا کہ یہ اپنے میڈیسن کے جا کے ڈاکٹر کو فوائد بتائیں کہ ہماری میڈیسن میں یہ بینیفٹس ہیں، اور دیگر میڈیسن میں جو خرابیاں پائی جاتی تھی، سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے تھے، ہماری میڈیسن میں وہ نہیں پائے جاتے۔ تو اب یہ ہوتا نہیں ہے، اب سیدھی ڈاکٹر سے ڈیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری میڈیسن لکھنی ہے، تو ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے میں آپ کی میڈیسن لکھوں گا، مجھے کیا بینیفٹ ہوگا۔ صحیح، اب وہ ڈاکٹر کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بینیفٹ یہ دیں گے کہ ہم آپ کو اپنی ہماری جو آمدنی ہے اس کا ہم آپ کو 2% یا 5% ہم آپ کو دے دیں گے، صحیح، یا ہم آپ کو اے سی دے دیں گے، یا ہم آپ کو سنگاپور کا ٹور کروا دیں گے، یا ہم آپ کو فلاں جگہ کا ٹور کروا دیں گے، صحیح، یا ہم آپ کو مطلب ایک فیملی پیکج دے دیں گے چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ تو یوں ایک بینیفٹس وغیرہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس پر پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی جو میڈیسن ہے جو ہے 5 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، یا 1 سال کے لیے آپ کی لکھوں گا۔ تو یہ صحیح، معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں وہ کمپنی جو ہے وہ پیکج دیتی ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر جو ہے میڈیسن لکھتا ہے۔ صحیح، تو اب بظاہر تو یہ معاملہ یہ لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے پیکج دیا، ڈاکٹر نے لکھا، اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کو یہ دینا، یہ کس مقصد کے لیے دینا ہے؟
یہ دینا شرعن رشوت ہے، صحیح، یہ ناجائز ہے. ڈاکٹر کا لینا ناجائز ہو گیا، ان کا دینا ناجائز ہو گیا. صحیح، اب کمپنی کبھی بھی جو بھی کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ہمیشہ کمانے کے لیے ہوتی ہیں، صحیح، پیسے بانٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی صحیح، ڈاکٹروں کے بھلے کے لیے ہوتی ہیں، نہ ہی صحیح، عوام کے بھلے کے لیے ہوتی ہیں. صحیح، تو جب یہ ڈاکٹرز کو پیسہ دے رہی ہیں، ایک بڑی کوانٹٹی کے اندر پیسہ دے رہی ہیں، تو یہ انہوں نے پیسہ جو ہے عوام سے نکلوانا ہے. صحیح، اس کے اعتبار سے یہ میڈیسن مہنگی کر دیتے ہیں. صحیح، اور پھر جس طرح ہر ایک کمپنی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی پروڈکٹ ہے یہ ایک سال میں اتنی بیچنی ہے، تو اسی طرح میڈیسن کمپنی کا بھی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی میڈیسن ہے یہ ایک سال کے اندر، ایک مہینے کے اندر اتنی نکالنی ہے، چاہے وہ مریضوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو. صحیح، اور ڈاکٹر کو بھی ٹارگٹ دے دیتے ہیں. اب اگلے مریض کو ضرورت ہو یا نہ ہو ڈاکٹر اس کو میڈیسن لکھ دیتا ہے. صحیح، تو یوں اس غریب بندے کا ڈبل نقصان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کی وجہ سے وہ میڈیسن جو اس کو سستی ملنی تھی مہنگی مل رہی ہے. صحیح، پھر دوسرا یہ کہ اس کو ضرورت نہیں تھی تو بھی اس کو مل رہی ہے. صحیح، اب عام آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اس میڈیسن کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، وہ تو یہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر نے لکھی ہے، لینا میری مجبوری ہے. تو یوں وہ مجبوراً لے رہا ہوتا ہے، غریب آدمی لٹ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کرے کہ وہ نہ تو ڈاکٹروں کو رشوت دیں، اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ نہ وہ رشوت لیں، اور ڈاکٹر بھی خوف خدا کرتے ہوئے مریض کو وہی میڈیسن لکھ کر دیں جس کی مریض کو ضرورت ہے، اور جس کی ضرورت نہیں وہ میڈیسن نہ لکھ کے دیں. اس کے واقعات اتنے سارے ہیں کہ اگر سنانا شروع کر دیا جائے تو سلسلہ ختم ہو جائے. بہت سارے اس کے واقعات ہیں، اور یہ عوام کو بھی پتہ ہے. ایسی چیز نہیں کہ عوام کو بتایا جائے گا تو پتہ چلے گا، عوام کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہے، کمپنیوں کو بھی پتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آمین. اور یہ ہوا سارا مسابقت کی وجہ سے ہے. پہلے چند کمپنیاں ہوتی تھیں تو وہ اپنی میڈیسن کو بیچتی تھی، آگے مارکیٹ میں لے کے آتی تھی اپنی میڈیسن کے گراف کی وجہ سے کہ ہماری میڈیسن بہتر ہے، اور جو بہتر میڈیسن ہوتی تھی ڈاکٹر وہ لکھتا تھا. اب کمپنیاں بہت ساری آ گئی تو اب ڈاکٹر کون سی میڈیسن لکھے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو میڈیسن والے مجھے فائدہ دیں گے میں ان کی میڈیسن لکھوں گا. صحیح بات. اور وہ فائدہ رشوت ہو جاتا ہے. تو خیر یہ ان ڈاکٹرز کو اس طرح کے پیکیجز دینا یہ رشوت ہے، اور ڈاکٹر کا لینا بھی رشوت ہے. ڈاکٹر کے لیے لینا بھی ناجائز ہے، ان کے لیے دینا بھی ناجائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیاری رہنمائی بھی فرمائی اور شرعی حکم بھی بیان کر دیا کہ ڈاکٹرز کے لیے اس طرح کی رقم لینا، پیکیجز لینا، اور اسی طرح مختلف ملکوں کا وزٹ، اس کا پورا جو خرچہ ہوتا ہے وہ لینا، یہ سب رشوت میں آ جائے گا. یعنی آپ ہی دیکھیں کہ فی نفسی ہی عوام بھی، ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو ہمیں مرض تھا ہمیں اس کی میڈیسن ملے، اس کی ہمیں دوائی ملے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ بھی کسی دور کے اندر ایک مقدس شعبہ رہا، یعنی خیر خواہی کا شعبہ رہا کہ اس میں امت کی خیر خواہی کی جائے گی، اور اچھے ڈاکٹرز جو ہے وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس طرح کا سلسلہ کیا. لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی دیمک لگ گئی، اور یہ بھی اب عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اس کے اندر رشوت نے گھر کر لیا، اور یوں بجائے اس کے کہ مریض کو شفا ملے، اس کو اچھی میڈیسن ملے، اب اس کو کچھ اور مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرض سے شفا حاصل نہیں ہوتی، اور لوگ اسی طرح ان کا پیسہ جو پانی کی طرح خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شعبے میں جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو خیانت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو یہ شعبہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا ایک کاش وہ دوبارہ دور آ جائے اور لوگوں کو سستی اور اچھی میڈیسن ملیں اور امراض سے شفا ملے. جی ہم اگلی کال لیں گے. بلکہ اس کے اندر ایک امام کا قول بھی ہے کہ العلم و علمان، علم الطبی و علم الادیان. جی، کہ علم دو ہی ہیں، یہ میڈیکل کا علم یعنی طب کا علم اور دین کا علم. سبحان کہ دین کا جو علم ہے یہ بندے کی آخرت کو بچاتا ہے، بندے کی روح کو بچاتا ہے، اور بندے کے ایمان کو بچاتا ہے. اور جو طب کا علم ہے یہ بندے کی جان کو بچاتا ہے. اور یہ دونوں علم ہی اس اعتبار سے اہم ہیں. تو آج کل اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. آمین. آج کل یہ دونوں علم ہی زوال پذیر ہیں. دین کا علم بھی زوال پذیر ہے، اور طب کا علم بھی حقیقت کے اعتبار سے زوال پذیر ہے. جی کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. حضور ارشاد فرمائیں کہ یہ ہمارے فضیل بھائی ہیں، مسافر کیا جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ جی مسافر جمعہ پڑھا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ جمعہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھے گا تو یہ فرض ہی ادا ہوگا. ٹھیک ہے. نفل ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب وہ پڑھے گا فرض ہی ادا ہوگا، تو جیسے پڑھنے سے فرض ادا ہوگا ویسے ہی پڑھانے سے بھی فرض ہی ادا ہوگا. اصل میں قصر کی وجہ سے شاید ذہن بنتا ہوگا کہ مسافر کی تو قصر ہوتی ہے. اب یہ جمعہ اگرچہ اس میں قصر تو نہیں ہے، لیکن کہیں قصر والا آپشن تو نہیں ہے اس میں بھی کوئی؟ جمعہ میں قصر والا خرید بدیہی سی بات ہے کہ آپشن نہیں ہے اس میں. کہ قصر جو ہے 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے، تو 2 رکعتیں ہیں.
تو مسافر کے لیے فقط یہ رخصت ہے صحیح کہ مسافر پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن اس کو میسر آتی ہے، وہ پڑھتا ہے، تو یہ نماز اس کی فرض ہی ادا ہوگی۔ صحیح۔ اچھا دوسرا SMS یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم بندہ کھاتا ہے کہ جس کے اندر مدت کا ذکر نہیں ہے، تو اب اس حوالے سے کیا حکم ہوگا، اس کو توڑنے کے حوالے سے یا نہ توڑنے کے حوالے سے؟ اس کی اگر وضاحت ہو جاتی کہ وہ قسم کیا تھی تو پھر آسانی ہو جاتی، ورنہ تو سادہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ جس قسم کی کوئی مدت نہیں ہے تو اس کی مدت جو ہے وہ وقت انتقال تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ قسم جو ہے ساری زندگی برقرار رہے گی، جب آدمی کا انتقال ہوگا تب وہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں آدمی پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے سے فلاں قسم ٹوٹ جائے گی، اس کا کفارہ دے دیا جائے۔ اچھا یہ جیسے اب آپ نے فرمایا کہ اس پر یہ لازم ہوگا، ایک طریقے سے لازم ہی ہوگا کہ وصیت کرے، لازم ہوگا۔ لیکن بھول جاتے ہیں کہ میں نے ماضی میں کوئی اس طرح کی، تو احتیاطاً بھی کوئی وصیتیں کر سکتے ہیں؟ احتیاطاً وصیتیں کر سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً جو وصیتیں کی جاتی ہیں وہ ورثاء پر پورا کرنا لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بعض وصیتیں وجوبی ہوتی ہیں، صحیح، جیسا مثال کے طور پر کسی کا جو فوت ہونے والا ہے اس پر کسی کا حق تھا، یا اس پر زکوٰۃ باقی تھی، ٹھیک، یا حج بدل اس پر کروانا لازم تھا، یا کوئی کفارہ وغیرہ اس پر لازم تھا، اور اس نے اتنا مال چھوڑا تھا کہ تہائی سے یہ چیزیں پوری کی جا سکتی ہیں، جی، تو اب اس پر وصیت کرنا واجب ہے۔ صحیح، تو اس پر وصیت کرنا بھی واجب ہے، اور اس کے ورثاء کا تہائی سے اس وصیت کو پورا کرنا بھی واجب ہے۔ ٹھیک، ایسی صورت میں اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح، اور جو احتیاطی وصیتیں کی جاتی ہیں تو یہ احتیاطی وصیتیں کرنا بھی مستحب ہوتی ہیں، اور صحیح، ورثاء پر پورا کرنا بھی ان کا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے، تو وہ پیسے جو تھے وہ ہمارے پہ، میری والدہ اور مجھ پہ واپس آ گئے۔ تو بینک میں جو پیسے پہ انٹرسٹ تھا والد کا، وہ نہ والد نے لیا اور نہ والدہ لینا چاہتی ہیں۔ تو اب وہ جو پیسہ ہے وہ تقریباً 35 سے 40 ہزار بنتا ہے، تو اس پیسے کا میں کیا کروں؟ کیا کریں حضرت اس پیسے کا؟ اس پیسے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقراء پر صدقہ کر دیں، صحیح، اور اس میں ثواب کی نیت نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح صحیح، بندے کے جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے تو کپڑے کو پاک کرنے کے لیے نجاست کو دھویا جاتا ہے، صحیح، تو ایسے ہی یہ رقم بھی ان کے لیے ملک خبیث ہے اور ایک طرح کی نجس ہے، تو اسے چھٹکارا پانا ہے، تو چھٹکارا پانے کے لیے ان کو شرعی فقراء پر صدقہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتے اسے، صحیح، اور نہ ہی اس میں ثواب کی نیت کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک ثواب کی نیت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نجس مال سے چھٹکارا پانے میں ثواب کی نیت ہو سکتی ہے، صحیح، کہ یہ عمل بھی ایک باعث ثواب عمل ہے کہ آدمی جان ایک چھڑا ہے، جان چھڑا رہا ہے حرام مال سے، صحیح، تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، اس میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک، لیکن صدقہ کرنے میں ثواب کی نیت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال۔ آپ کے شہر بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں، حامد رضا۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور مقتدی جو ہے مکمل رکعتیں ختم ہونے کے بعد امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں، مقتدی جو ہے وہ صرف گردن پھیر دے، لفظ سلام نہ کہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا فرماتے ہیں جو اس طرح کے ذکر و اذکار آتے ہیں نماز کے اندر، اس میں کیا ضروری ہے؟ اصل میں ذکر و اذکار تو نماز میں جو ہیں سنت ہوتے ہیں زیادہ تر، جیسے کہ نماز میں تسبیحات وغیرہ ہیں، رکوع سجود میں، اسی طرح تکبیرات انتقال وغیرہ ہیں، صحیح، لیکن بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، فرض بھی ہوتی ہیں، صحیح، جس طرح تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہے، یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو خروج بسنئہ ہے، اس کے اندر لفظ سلام واجب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ سلام واجب ہے۔ اگر اس کو ادا نہیں کیا اور ادا کیے بغیر آدمی گردن گھما نماز سے باہر ہو گیا، یعنی گردن اس نے گھما دی، اور اس کے بعد اس نے کوئی ایسا عمل بھی کر لیا کہ جو منافی نماز ہوتا ہے، گردن گھمانا بھی بذات خود منافی نماز ہے، تو اس نے ایسا عمل کر لیا کہ جو اس کو تحریمہ نماز سے باہر کر دیتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر اس نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا، کہ اب کوئی صورت باقی بچے گی نہیں۔ اس میں جیسے ایک تو وہ خود اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا؟ اصل میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ترک واجب جو بھی ہوگا تو اس میں ازالہ نہیں ہے کوئی بھی، اس کا ازالہ نہ ہونے کی صورت میں دونوں صورتوں میں اس پر وہ نماز واجب الادا ہو جائے گی، اگر امام کے پیچھے بھی ہے تو بھی وہ نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ مدنی چل کے ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے لیے یہ بات آج پہلی دفعہ ہو، نئی تو ان کے لیے ہوگی، ورنہ یہ تو بات ظاہر پرانی ہی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، علماء سکھاتے چلے آئے، آج بھی سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، محرومی ہے کہ ہم نماز کے احکام سیکھنے کے حوالے سے سنسیئر نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔
جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو آج ہی پتہ چلا ہمیں، حالانکہ ظاہر ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں نا۔ تو نماز کے احکام سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں، کتابیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سلسلے موجود ہیں جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں، جس میں ہمیں چوٹ لگتی ہے کہ یار ایسا بھی ہے۔ تو مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس مدنی ماحول کے آپ قریب آئیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں۔ مدنی قافلوں میں باقاعدہ جدول ہے ظہر کی نماز کے بعد، جس میں نماز کے احکام ہی سکھائے جاتے ہیں۔ اب جیسے کل جمعہ ہے تو کثیر اسلامی بھائی، بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ جو بھی مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے ان کی جو عمر ہے وہ سفر کر سکتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں آ جائیں، اجتماعات میں شرکت بھی کر لیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں اللہ کی راہ میں آپ کی گزر جائے گی۔ صبح مدنی قافلے کے مسافر بنیں اور یوں انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا، نماز کے احکام سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، جیسے نماز بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور آپ آج بتا رہے ہیں آپ لوگ، تو اس میں کیا فرمائیں گے؟ اصل میں یہ ایک بیوقوفانہ سوال ہے۔ بیوقوفانہ سوال سے مراد یہ کہ آپ بیوقوفانہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مراد یہ کہ کم عقلی کا سوال ہے دراصل یہ۔ صحیح۔ کیونکہ علم جو ہے ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا کا ہمیں کوئی بھی کام جو کرنا پڑتا ہے وہ سیکھنے کے بعد ہی کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور علم کا مطلب سیکھنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک موٹر سائیکل مکینک بھی ہے تو اس کو بھی موٹر سائیکل ٹھیک کرنا خود بخود نہیں آتی، اس کو بھی صحیح۔ سیکھنا پڑتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہم بغیر سیکھے نہیں کر سکتے، صحیح۔ چاہے ہماری کتنی عمر کیوں نہ ہو جائے۔ تو علم دین ہمیں بغیر سیکھے کیسے آ سکتا ہے، صحیح۔ چاہے ہماری کتنی عمر کیوں نہ ہو جائے۔ تو اب اس میں یہ کہنا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تو پتہ نہیں چلا، تو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے سیکھنے پتہ سے چلے گا، حاصل ہی نہیں کیا۔ حاصل ہی نہیں کیا۔ تو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ صحیح۔ اور یہ بات تو بڑے بڑے علماء نہیں کہتے تھے کہ یہ بات ہمیں نہیں پتہ تو یہ کہاں سے آ گئی، صحیح۔ بلکہ اگر کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو اس کے بارے میں بھی کہتے تھے لم اجد، میں نے اس بات کو نہیں پایا۔ اللہ۔ اور معلوم نہیں ہوتی تو یہ کہتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ مجھے اپنی کوشش سے، مجھے اپنی درایت سے یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہتے تھے کبھی کبھی۔ تو بڑے بڑے علماء جب یہ بات نہیں کرتے تھے تو ایک عام آدمی کی جس نے علم دین کو سیکھا ہی نہیں ہے صحیح۔ تو وہ کیسے دھڑلے سے بات کر سکتا ہے؟ صحیح۔ تو ڈرنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں، کہیں کسی مسئلے کا اس طرح انکار کر کے ہم شریعت کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ اللہ۔ اور بعض صورتوں میں یہ چیز کفر ہو جاتی اوہ۔ اور ایمان بھی ضائع ہو جاتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ باتیں ہم بعض اوقات اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ مزید چوٹ لگے، تنبیہ ہو اور جھرجھری پیدا اور آدمی سیکھنے کی طرف سنجیدہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ دروازے کھلے ہیں، آپ آ جائیں، انشاءاللہ راستہ بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اچھا ایسے اس میں ایک جی ایک اور آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، جگہ جگہ چل گیا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو حدیث کے اندر ہے، رسول نے فرمایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہ نہ تو وہ کوئی حدیث ہوتی نہ قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب ہر اچھی بات قرآن پاک کی آیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں۔ ہر اچھی بات حدیث ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کسی ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا، یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ صحیح۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش صحیح۔ کریں۔ اسی حدیث کے بارے میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور ایسی بات کرنے والا وہ جان بوجھ کر ہی جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے تو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا بلکہ ایک حرام کام کر رہا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے۔ اچھا ایس ایم ایس یہ ہے، ضیاء کوٹ اسلامی بہنیں وہاں پر شامل ہوں گی سلسلے میں، کہ یہ جو قرآن پڑھتی ہیں اسلامی بہنیں، قرآن یا ذکر و اذکار، یعنی یہ سوال یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھیں اپنے پاس تاکہ مرنے کے بعد ہمیں ملے، صحیح ہے یہ؟ یعنی ایصال ثواب نہ کریں، ایصال ثواب نہ کریں۔ جی جی ایسے ہاں، یہ بھی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک میں نے فلاں کے لیے پڑھا ہے، یہ میں نے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی تقسیم نہیں ہے۔ صحیح۔ جو چیز آپ نے پڑھی ہے چاہے کسی کے لیے بھی پڑھی ہے وہ آپ کے لیے بدرجہ اولا محفوظ ہے، محفوظ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں تقسیم کاری نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کی رحمت میں بھی تقسیم کاری نہیں ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے اور ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے
تو وہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کا صحیح۔ ثواب اگر ہم نے کسی کو ایصال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی مثل جو ثواب ہے جس کو ہم نے پہنچایا ہے اسے بھی عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہے بڑھتی ہمیشہ۔ ہے۔ تو اس میں ہمیں بھی تنگ دلی نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ ایک اعرابی جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا کہ اے اللہ تو مجھے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دے۔ تو دیہاتی تھا، تو دیہاتی ہونے کے اعتبار سے اس نے ایک دعا دی تھی، صحیح۔ نے اپنے لیے بھی دعا کی اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نادان شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کر دیا، اللہ۔ نہیں کہ ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، نہیں قلیل کر دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع۔ وہ سب لوگوں کی مغفرت کر سکتا ہے، سب تمام موجودین کی مغفرت کر سکتا ہے، پچھلوں کی مغفرت کر سکتا ہے، اگلوں کی مغفرت کر سکتا ہے، اس کی رحمت سب کو شامل ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کو انتہائی قلیل کر دیا کہ اپنے تک اور مجھ تک محدود کر دیا۔ اللہ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ نادانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا جو ہماری اسلامی بہنیں اس وقت سلسلے میں شریک ہیں یا مدنی چینل کی جو بھی ناظرین ہیں، تو جو بھی نیک عمل کریں وہ ایصال ثواب کر دیں، بلکہ روزانہ سونے سے پہلے ہی کر دیں، اور انشاءاللہ اس سے جس کو آپ ایصال ثواب کریں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور آپ کے نمائے مال میں یہ ایصال ثواب جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی محفوظ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اتنا ہوگا اس ایصال ثواب کی برکت سے کہ عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ ہم نے تو یہ عمل کیا بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں اگر دعا نہ آئے تو؟ اب یہ سوال پورا نہیں ہے، کہاں پڑھ سکتے ہیں، کیا ہے؟ شاید یہ دعائے قنوت کے بارے میں ہوگا۔ اچھا، کہ دعائے قنوت اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے۔ صحیح۔ تو اصل یہ ہے کہ دعائے قنوت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً دعا کرنا۔ دعا کرنا۔ تو اگر کسی کو مروجہ دعائے قنوت جو اللہم انا نستعین کا ہے، معروف ایک دعا ہے، ہمارے پڑھی جاتی ہے اور بہت پیاری دعا ہے، یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں اور پیارے پیارے اس کے معانی ہیں۔ ان کے معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس دعا کو پڑھا جائے گا تو ہمارا دل بھی خوش ہوگا اور بڑی برکات ملیں گی، ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگیں۔ تو یہ بڑی مبارک اور پیاری دعا ہے اور احادیث سے ثابت ہے، یہ یاد ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ دعا نہیں بھی آتی تو بھی اس کے متبادل کوئی سی بھی دعائیں ماثورہ پڑھی جا سکتی ہے، اور ایسی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، جیسے رب اجعلنی والی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ہے، تو بنیت دعا و ثنا اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ نہیں آتا تو یہ چند الفاظ کہ اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی دعائے قنوت ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور پھر یہ ہے کہ جو سورہ اخلاص ہے یہ بھی ثنا پر مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اور تعریف پر مشتمل ہے، تو دعائے قنوت کی جگہ پر اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ بھی کافی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ دعائے قنوت ہے، نماز جنازہ کی دعا ہے، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا الٹرنیٹیو چاہتے ہیں کہ یار اگر یہ نہیں آتی ہے تو کیا کریں، تو یاد نہیں کریں، کوشش نہیں کریں اس کو یاد کرنے کی۔ بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ جو دعا جس جگہ کی ہے تو علماء کرام نے اس کو اس جگہ پر برقرار رکھا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ اس کے الفاظ ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اس جگہ کے مناسب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ نماز جنازہ کی دعا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کتنی پیاری دعا ہے، اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے مردہ کو بخش دے، تو یہ دعا یہاں کے مناسب ہے، تو ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگرچہ آلٹرنیٹ اس کا موجود ہے، لیکن آلٹرنیٹ ہمیشہ کام چلانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری کوئی بھی چیز خراب ہو جائے، گھر میں بیٹھے ہیں بلب خراب ہو جاتا ہے، یا مطلب مثال کے طور پہ ایک موٹر ہی خراب ہو جاتی ہے یا تار جل جاتی ہے، تو ہم ایک آلٹرنیٹ کرتے ہیں وقتی طور پہ کہ کوئی اور تار جوڑ کے اس کو چلا لیتے ہیں۔ تو آلٹرنیٹ ہوتا ہے وقتی طور پر، نہ کہ ہمیشہ کے لیے، کہ اگر ہمیشہ وہاں پر رکھیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہم یہ تو خیر نہیں کہہ سکتے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑا فائدہ حاصل ہونا تھا اس کا نقصان۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ یہ کوئی ٹیکنیکل بات جو کہتے ہیں نا عقل کے قریب، وہ سمجھائی مفتی صاحب نے کہ آلٹرنیٹ جو بھی ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس دعا کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں ہم یہ آلٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں وہاں انشاءاللہ وہ آپ کو واجب بھی ادا ہو جائے گا جو واجب ہے، لیکن بات یہ دنیاوی طور پر کہ آلٹرنیٹ جو ہوتا ہے یہ وقتی استعمال کے لیے ہوتا ہے، لائٹ چلی گئی، اب
किसी घर में यूपीएस है तो वो यूपीएस चलेगा, ज़ाहिर है 24 घंटे तो नहीं चलता ना, वो 1 घंटे की लाइट गई उसके लिए हमने ऑल्टरनेटर रख लिया, या अगर बिलफर्ज गांव गोट है या इस तरह का एरिया है तो मोमबत्ती जला ली या गैस की बत्ती जला ली, लेकिन ज़ाहिर 12 घंटे तो उस पर हमारे घर का गुजर नहीं होता। तो पता चला कि ऑल्टरनेट ये आर्जी होता है, वो मुस्तकिल हल कुछ और होता है। तो मदी चैनल के नाज़रीन से हम अर्ज़ करेंगे कि जो भी दुआएं शरीयत ने जहाँ जहाँ पढ़ने के लिए मुकर्रर फरमाई हैं, आप कोशिश करके उनको याद करें। घंटों हमारे मोबाइल पर गुजरते हैं, दीगर चीज़ों में हमारे गुजर जाते हैं, एक काश ये किताबें मौजूद हैं, हम इनको लें, रोज़ाना भी एक लफ्ज़ भी याद करें तो 1 महीने में भी याद हो जाएगी। हालांकि 1 महीना लगेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए अर्ज़ किया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। तो आज के सिलसिले की बरकत से नियत भी करें और कोशिश भी शुरू कर दें। जी, अगली कॉल। दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, ये क्या वजह है? कि हुजूर दुआएं कबूल नहीं होती, अब हमें कैसे पता चलेगा दुआ कबूल नहीं हुई? ये भी तो एक सवाल बनेगा। जी जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी भी ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए। सही, जो भी हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो मेरी दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी, और कबूल होती है। कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती है, लेकिन कबूलियत की सूरत मुख्तलिफ होती। तो वो सूरतें मुख्तलिफ होने की वजह से हम समझते हैं शायद दुआ कबूल नहीं हो रही है। सही, तो दुआ कबूल हो रही होती है, और उसकी सूरत ये होती है कि हमारे लिए वो बतौर अजर ज़ख़ीरा कर दी जाती है आखिरत में। ज़ख़ीरा करने की वजह मुतअद्दिद होती है। बाज़ औक़ात एक ऐसी चीज़ मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए बज़ाते खुद नुकसानदेह होती है। सही। तो अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, करीम है, तो उसकी रहमत इस बात का तकाज़ा करती है कि इसको ये चीज़ ना दी जाए। सही, क्योंकि ये अपना नुकसान करेगा और नुकसान में जा पड़ेगा। जिस तरह छोटा सा बच्चा है वो अपने वालिद से छुरी मांगता है, सही, तो अब क्या वालिद अपने बच्चे पर शफ़क़त करने वाला नहीं है? क्या वालिद अपने बच्चे से मोहब्बत करने वाला नहीं है? बिल्कुल शफ़क़त करने वाला भी है, मोहब्बत करने वाला भी है। शफ़क़त और मोहब्बत के बावजूद वो अपने बच्चे को छुरी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि छुरी से बच्चा अपना नुकसान कर लेगा। सही। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मोहब्बत करता है और अपने बंदे पर रहमत फरमाता है, लेकिन बंदा जो चीज़ तलब कर रहा है वो नहीं जानता कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको वो चीज़ अता नहीं फरमाता, उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर देता है सवाब। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन आखिरत के लिए ज़रूरी होता है कि उसके लिए सवाब ज़ख़ीरा किया जाए। सही। तो अब अगर उसके लिए सवाब ज़ख़ीरा नहीं होगा तो उसमें आखिरत में उसका जो गुनाहों का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं दुनिया में पूरी नहीं फरमाता, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है ताकि उसकी नेकियों का पलड़ा आखिरत में भारी हो जाए। सुभान अल्लाह। और ऐसा आदमी कि जिसकी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हुई होंगी, तो बरोज़े क़यामत जब अपनी इन दुआओं को नेकियों के पलड़े में देखेगा तो वो ख्वाहिश करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ पूरी ना होती। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई भी मेरी दुआ पूरी ना होती, सब मेरी दुआएं यहाँ पर आखिरत के लिए बाकी रख दी जाती। क्या बात। और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उन दुआओं को पूरा कर देता है जिनका असर हमारे सामने ज़ाहिर हो जाता है, और जिनको हम नादानी में कह लें या ज़ाहिरन कह लें कि जिनको हम ज़ाहिरन ही समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो गई, तो असल दुआ तो कबूल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होकर वो नेकियों में चली गई। असल कबूलियत तो ये है। मदीन शरीफ के नाज़रीन, एक वाक़या मुझे छोटा सा याद आ रहा है, खुलासा उसका अर्ज़ करूँ दुआ के हवाले से, कि एक शख्स था जिसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने मुस्तजाब पर जाकर खाने काबा में हाज़िर होकर उस मकाम पर जहाँ पर 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, दुआ मांगी औलाद की, और नेक औलाद नहीं का। उसने कहा या अल्लाह औलाद नहीं, औलाद अता कर दे। अल्लाह ताला ने उसको औलाद अता कर दी, बेटा दिया उसको। और उसने ज़ाहिर वो अमीर आदमी था, तो उसने बेटे पर जो है वो हर तरह की उसकी ख्वाहिश को पूरा करना, पैसे की फरावानी, सारा सिलसिला हुआ, यहाँ तक कि जो बेटा था वो नाफरमान हो गया। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि बाप की जो दौलत है तुम्हारी ही है, ज़ाहिर विरासत में जो तकसीम होती है। उसको किसी ने शायद ये भी मशवरा दे दिया कि खाने काबा आप जाएँ, वहाँ जाकर दुआ करें, वहाँ दुआएँ कबूल होती हैं। तो यही बेटा फिर वहाँ पहुँचा मुस्तजाब पर, और उसने अपने बाप के मरने की दुआ की। तो ये इस तरह के वाक़यात हम मदनी चैनल पर सुनते भी हैं, किताबों में मौजूद हैं। तो जब भी दुआ मांगें, अच्छी मांगें, औलाद मांगें तो नेक मांगें। खाली हम औलाद मांगते हैं, नेक नहीं मांगते। औलाद तो मिल गई, लेकिन अगर इस तरह की औलाद मिल गई तो फिर क्या होगा? क्या फ़रमाते हैं मुफ्ती साहब? दुआ मांगने के भी तो आदाब हैं या नहीं है? बिल्कुल, दुआ मांगने के आदाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला से जो भी चीज़ मांगी जाए उसकी रहमत के मुताबिक ही तलब की जाए और बेहतर तरीके से तलब की जाए। जिस तरह बंदा ये तलब करे कि या अल्लाह तू मुझे ईमान पर मौत नसीब फरमा, सही,
تو اب ایمان پر موت آنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ بندہ ڈوب کر بھی مر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے بھی مر سکتا ہے، آگ میں جل کے بھی مر سکتا ہے، اور ایمان پر بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ طلب کرے کہ اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ ایمان پر موت نصیب فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دینے پر بھی قادر ہے کہ اس کو عافیت والی موت دے دے۔ تو یہ جو بات ہے نا ایمان و عافیت، اولاد پھر نیک اولاد، تو یہ بھی حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی صحبت اور ان کا فیضان ہے، ورنہ یہ جملے بھی ہمیں نہیں آتے تھے۔ تو اتنا پیارا مدنی ماحول موجود ہے، اسے جوائن کیجئے، اجتماع میں آئیے، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ جی اگلی کال۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے کسی چیز کے بارے میں قسم کا ہے کہ میں یہ چیز دوبارہ نہیں کروں گا، اور وہ بالغ ہونے پر کرے، تو کیا اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا؟ اچھا، نابالغ تھے، اس پر کوئی قسمیں کھا لی ہیں، اس طرح کا اپنے اوپر لازم کیا، اب بالغ ہوئے تو اب کیا پچھلا کچھ ہے اس کا حکم؟ نابالغ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ احکامات شرع کا مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی چیز جو اس پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو اس اعتبار سے ظاہر یہی ہے کہ اس پر قسم کا کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس جواب کو اگلے سلسلے تک رکھ لیا جائے۔ صحیح، تو اگلے سلسلے میں اس کو دیکھ کر اور غور و فکر کر کے پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس کے سر پہ قرضہ ہو اس کا صدقہ لگتا ہے؟ یہ صدقہ لگنے سے کیا مراد ہے، دینا یا لینا؟ صدقہ دینا غالباً مراد، لگنے عوام میں یہی لیا جاتا ہے صدقہ لگنے سے کہ صدقہ وغیرہ دینا۔ صحیح۔ ایک تو ہے کہ بندے کے سر پر قرضہ ہے اور قرضہ ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، صحیح، تو یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ اس پر واجب ہے کہ سب سے پہلے وہ قرضے کو ادا کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرضہ اس پر بار نہیں ہے، جس طرح مثال کے طور پہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ٹرن آؤٹ چل رہا ہوتا ہے، یہاں سے قرضہ آتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے یہاں چلا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ ان کے پاس ہوتا ہے جس سے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، قرض ان پہ بار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا صدقہ کرنا قرض میں رکاوٹ بنتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ صدقہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایس ایم ایس، دو ایس ایم ایس ہیں میں جو عرض کروں گا۔ ایک ایس ایم ایس تو یہ ہے کہ جب منگنی ہو گئی تو منگنی کے بعد ان دونوں کا ملنا، گھومنا پھرنا، ایک اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ دوسرا نکاح ہوا، اچھا نکاح ہونے کے بعد بھی ہمارے عرف کے اندر اتنا اوپن نہیں ہوتا کہ ملاقاتیں ہوں، گھومنا پھرنا ہو، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلی والی صورت تو ناجائز ہے کہ منگنی ہونے کے بعد لڑکے لڑکی کا اکٹھے گھومنا پھرنا، آپس میں اس طرح بات چیت کرنا، کیونکہ بات چیت کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ شرعی معاملات کا، شرعی قیودات کا لحاظ رکھیں گے، تو وہ عشقیہ فسقیہ ان کے درمیان گفتگو ہوگی کہ جو حرام و گناہ پر مبنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھومنا پھرنا بھی ان کا جائز نہیں ہے، کیونکہ منگنی ہو جانے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو جاتے، حرام ہی رہتے ہیں، اور ان کے درمیان پردہ واجب ہی رہتا ہے۔ صحیح۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو نکاح ہو جانے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال تو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان پر میاں بیوی کے احکامات بھی لاگو ہو جائیں گے۔ اب لڑکے سے ملنا جائز ہوگا کہ اس کی بیوی ہے، بات چیت کرنا بھی جائز ہوگا، محبت بھری باتیں کرنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور لوگ تہمتیں کریں۔ کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایاک ما یسوء العذر، کہ اس کاموں سے بچو کہ جو کانوں کو بری لگے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ اتقوا مواد التہم، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تو اگرچہ شرعاً تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح معاملات دیکھ کے جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ تہمت لگائیں ان پر۔ تو تہمت سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ احتراز کریں، بچیں، جب تک لڑکی کی رخصتی نہ ہو جائے ان چیزوں سے دوری رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ بچوں کو شیطان کہنا کیسا، شرارتیں کرتے ہیں؟ شیطان ویسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ شیطان جو کہا جاتا ہے تو اس میں عرفی معنوں کو لیا جائے گا کہ جو لفظ جس زبان میں بولا جاتا ہے اس زبان کا عرفی معنی ہی مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم عام بول چال میں جب کسی کو شیطان بولتے ہیں تو وہاں مراد اس کا شریر ہونا، شرارت کرنا مراد لیتے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ شیطان کی طرح اس کو کافر مراد لیتے ہیں۔ تو شریر بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ شیطان، تو اس شیطان کو روکو، چل ہٹ شیطان، بیٹھ جا شیطان، تو مراد اس کو شریر کہنا ہوتا ہے کہ شرارت کر رہا ہے، تو عرفاً یہی مراد ہوتی ہے، اس میں کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے، البتہ بچنا چاہیے اس طرح کے الفاظ میں۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ شیطان کہہ کر اس کو شیطان کی طرح کافر مراد لیتا ہے، اور جس بندے کو کہا گیا ہے وہ حقیقتاً مسلمان ہے، تو
تو پھر کہنے والے پر کفر لوٹے گا کہ فقط باعلی احدہما، کہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال علی اخیہ کافر، کہ جو اپنے بھائی سے کہے کہ اے کافر، فقط باعلی احدہما، تو ان میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے گا۔ اللہ، تو لہذا اس حوالے سے بھی احتیاط کی جائے اپنے بچوں کو، اگرچہ مفتی صاحب نے فرما دیا اس کا حکم، لیکن دیگر جو الفاظ ہیں وہ استعمال کر لی جائیں تو بہتر ہے، شریر یا اس طرح کے، تاکہ ہمارے منہ پر لفظ شیطان بھی بار بار نہ آئے، کیونکہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے اس حوالے سے۔ جس سلسلے میں ہم آخری کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شکار کرنا جائز ہے اور شکار بندوق سے آدمی کر سکتا ہے؟ جی، شکار کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ شکار جو ہے صحیح اور جائز مقصد کے لیے کیا جائے تو جائز ہے۔ صحیح اور جائز مقصد یہ ہے کہ شکار جو کرنے کا مقصد ہے وہ اس شکار سے نفع اٹھانا ہے، کہ حلال جانور ہے تو اس کو کھائے گا یہ، یا اس کو بطور گوشت کے بیچے گا، یا اگر مثال کے طور پہ وہ حرام جانور ہی ہے لیکن اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا دیگر چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور وہ نفع اٹھانا جائز ہے اس لیے وہ شکار کرتا ہے، تو بھی شکار کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، جائز مقصد نہیں ہے، تفریح ہے، فقط تفریح مقصد ہے، تو پھر ایسی صورت میں بلا وجہ شرعی یہ جانور کو ایذا دینا ہے، تکلیف دینا ہے، اور یہ حرام اور گناہ ہے۔ اور جانور کو تکلیف دینا سب سے زیادہ برا ہے، کہ حدیث پاک میں ہے، بلکہ ائمہ نے بھی اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے، سید اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کافر کو ایذا دینا مسلمان کو تکلیف دینے سے زیادہ برا ہے، صحیح، اور جانور کو تکلیف دینا کافر کو تکلیف دینے سے زیادہ برا ہے۔ کیونکہ مسلمان کو اگر آپ ایذا دیتے ہیں تو دنیا میں بھی معاف کروا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نیکیوں کے ذریعے ادلا بدلا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے، کہ آخرت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائے کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا تو میں تجھے جنت عطا فرما دوں گا، تو جنت کے بدلے میں وہ آپ کو معاف کر دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن کافر سے ممکن نہیں ہے، کافر سے اگر دنیا میں معاف کروا لیا تو وہ معاف کر دے گا، معاف ہو جائے گا، لیکن آخرت میں وہ کبھی بھی اس کے بدلے پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ جب وہ جا رہا جہنم میں ہے تو آپ کو کیوں کر معاف کرے گا؟ وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے کافر کو ایذا دینا مسلمان کو بھی ایذا دینے سے زیادہ برا ہے، اور جانور کو ایذا دینا یہ کافر کو بھی ایذا دینے سے زیادہ برا اس وجہ سے ہے کہ کافر جو ہے ایک انسان ہے، اس سے کلام کیا جا سکتا ہے، اسے معاف کروایا جا سکتا ہے، جانور سے تو دنیا میں بھی معاف نہیں کروایا جا سکتا، چاہے جا کے آخرت میں معاف۔ اچھا، جہاں پر قانونی پابندیاں ہوتی ہیں، اگرچہ شکار جائز ہے لیکن پابندیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ جہاں قانونی پابندیاں ہوں تو وہاں شکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قانونی پابندی کی بنا پر دو میں سے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا، صحیح، یا تو شکار کرنے کے لیے اس کو رشوت دینا پڑے گی، رشوت دینا حرام و گناہ ہے، اور اگر رشوت نہیں دے گا تو اس کو پکڑا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا، اور اپنے آپ کو بذات خود بخوشی ذلت پر پیش کرنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، آج جمعرات ہے، اجتماعات ہوتے ہیں تو آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، جہاں بھی ہوں کوشش کر کے دعوت اسلامی کے تحت جو سنت بھرے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔